وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہے، یتیموں کے چارہ گر ہے، اس نبی برحق کی مقدس بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں سانس لے رہے ہیں، اور یہ گنتی کے دن جس کا ہمیں شدت کے ساتھ انتظار تھا، وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ جو ہے مرحلہ رخصت کی طرف ہے، اور قریب ہے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جن پر رحم فرماتا ہے تو ان کی بخشش فرماتا ہے، اور جن کی بخشش ہو جاتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں رحمت خداوندی ہمیشہ عروج پر ہوا کرتی ہے. اللہ کی رحمت ہمیشہ عروج پر ہوا کرتی ہے، اور بے تحاشا لوگوں کی مغفرت کا پروانہ سنایا جاتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ دینے والا یہ 10 دن ہے، اور اس 10 دن کی بڑی خصوصیات ہے. اس لیے جب ہم اس 10 دن کو پائیں تو دعا کریں کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. میرے ساتھ پڑھیں آپ: اللہم اجرنا من النار. صبح ہو، شام ہو، سحری کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس کی عادت بنائیں. ابھی تیسرے عشرے کا دوسرا دن ہے، یہ تیسرے عشرے کا دوسرا دن، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 22واں، اور کچھ دن باقی ہیں جس میں طاقت آپ کو ملے گی شب قدر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ سے روایتیں ثابت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اعتکاف فرمایا. ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے 20 روز کا اعتکاف فرمایا. اور کثرت سے متعدد جو روایتیں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مہینے کے آخری عشرے میں، جو آخری عشرہ آتا ہے یعنی تیسرا 10 دن جو ہے، اس میں اعتکاف فرمایا. یہ متعدد روایتیں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے سماعت کیا تھا پچھلے گزشتہ ہفتے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان بن جایا کرتا ہے. مچل کے کہہ دیں، آپ بولیں گے تو اچھا لگے گا، اور بات لگے گی، بات سمجھ میں آئے گی، اور دل لگے گا آپ کا. اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے. دنیا کے مہمان کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے اعتکاف کی توفیق عطا فرماتا ہے. شہر میں ویسے کسی ایک جگہ پر، کسی ایک مسجد میں کوئی بیٹھ گیا تو اعتکاف ہو گیا، پورا شہر بری ذمہ ہے. لیکن
اپنے اپنے نصیبے کی مقدر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اور محض اس لیے آباد کریں گے کہ ہم رب کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر کے اس کی عبادت کے لیے وقف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. پہلے جو ہے رہبان ہوا کرتے تھے، احبار ہوا کرتے تھے، قرآن پاک میں جس کا تذکرہ موجود ہے. رہبان اور احبار یہ دو اصطلاح قرآن پاک میں موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ قسم کھا لی تھی، جن چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے وہ تو کرتے ہی تھے. یہ نفلی کاموں میں بھی انہوں نے جو ہے وہ قسم کھا لی تھی اور یہ عزم کر لیا تھا کہ ہم اللہ کے ذکر کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے. دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے. دنیا میں تو رہیں گے لیکن دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. پہاڑوں پر چلے جائیں گے، جنگلات میں چلے جائیں گے، کچھ سوکھی روٹی ہے تو اس پر گزارا کر لیں گے، نہ ملا تو رب کا شکر، صبر اور شکر کر لیں گے. اور اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی تہہ خانوں کے اندر، کبھی جنگلات کے اندر، کبھی چٹانوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی گفے میں، کبھی غاروں میں، اس طریقے سے وہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا یاد خداوندی کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ احبار بھی ہے، رہبان بھی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو وہ کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کریں گے. انہوں نے بڑی مشقتیں کی ہے، عزیمت اختیار کیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ پابند ہے، لیکن ہم اپنی امت کو آسانی کا معاملہ پیش کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آسان عبادت کرو، اور ہم جو ہے ان کے دنیاوی ضرورتوں کا خیال بھی رکھیں گے اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ وہ رب کی عبادت کریں گے، اس کا بھی بڑا خیال کریں گے. اس لیے ہم جو ہے اپنی امت کو اعتکاف کا حکم دیتے ہیں. اعتکاف کا حکم دیا. اعتکاف میں آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے اور دنیا کے تمام تمام جو ہے جائز کام، وہ تمام نیکیاں جو اسے میسر نہیں ہے، مریض کی عیادت کرنا، کسی کار خیر میں شریک ہونا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، سلام کرنا، جنازے میں شریک ہونا، مریض کی عیادت کرنا، ایسے بے شمار کام ہیں جو بظاہر اعتکاف میں رہنے والا شخص نہیں کیا کرتا. اسے یہ توفیق ملتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو یاد خدا کے لیے مقید کر لیا ہے، یاد خدا کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، محض رضائے الہی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. چاہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن اسے اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے منع کیا گیا. تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے، تمہاری نیکیوں کا اہتمام ہم نے کر دیا ہے، تمہاری نیکیوں کا اہتمام ہم نے کر دیا ہے، تم صرف محض رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا لو، مسجد میں وقف کر لو، ہم دنیا کی تمام نیکیوں کا ثواب تمہیں عطا کریں گے. بظاہر وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہر نیکی کا ثواب پا رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بے شمار گناہ ہوتے ہیں، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دغا، فریب، شراب، جوا، زنا، جتنے حرام چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے گناہ، تمام گناہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف والے بندوں کو محفوظ فرما لیتا. یہ اعتکاف والے بندے مہمان خدا جو بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسی نظر عنایت فرماتا ہے کہ اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے. اعتکاف میں بیٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک مکمل ٹریننگ ہے، ایک روحانی تربیتی سسٹم ہے، یہ نظام ہے کہ ہم تمہیں تربیت میں ڈھال کر ایسا بنا دیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، ایسا بنا دیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں. روزہ جو ہے کیا ہے؟ روزہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیں، ہم تمہیں تقوی شعار بنا دیں، اپنی راہ میں لے آئیں اور اپنی راہ کا بنا دیں، اپنی راہ کا مسافر بنا دیں، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیں، تمہیں متقی بنا دیں، پرہیزگار بنا دیں. اس لیے روزے کو منتخب کیا گیا ہے. کچھ ایسا ہی حال اعتکاف کا ہے.
اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے گزشتہ ہفتے بھی پیش کیا تھا۔ بظاہر اسے توفیق حج کی ملتی نہیں ہے، غریب ہے، ناتواں ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، دل میں تمنا ہے کہ کاش وہ ساتھ آئے، وہ دن آئے، وہ وقت آئے کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، عمرہ کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کی تمنا کو پوری فرماتا ہے اور اس طریقے سے مجزہ سناتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں وقف کر دے گا، پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ اسے 2 حج 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج 2 عمرہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک حج مقبول کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا، کوئی گناہ نہ کیا اور تمام گناہوں کا ارادہ ترک کر دیا اور یاد خدا میں ایسا مائل ہو گیا، ایسا چل دیا کہ اب وہ گناہ نہیں کرتا ہے، سچی توبہ کر لی اس نے اور پھر اللہ کے منشا کے مطابق اپنے آپ کو وقف کر لیا، نماز کا وقت ہو تو نماز، روزے کا وقت ہو روزہ، اس طریقے سے تلاوت کا وقت ہو تلاوت، حلال کمانے کا وقت ہو تو حلال کما بھی رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کو مرتب کر لیا تو حکم خداوندی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اتنا صاف و شفاف ہوا کرتا ہے۔ بظاہر اس نے بہت گناہ کیے تھے، لیکن جو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عمرے کی توفیق عطا فرمائی، حج کی توفیق عطا فرمائی، تو حال یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا، تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اسے ہم 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طریقے سے اعتکاف کرنے والا بڑی فضیلتوں کا حامل ہوا کرتا ہے۔ دنیا سے بے رخی اختیار کر کے وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہے، ملنا چاہیے اور نہیں تو کوشش کرنی چاہیے۔ بچے ہوں تو بچے، باشعور بچے ہوں، بڑے ہوں تو بڑے، بزرگ ہوں تو گھر کے بزرگ، یہ آپس میں ایک دوسرے کا سمجھوتا ہونا چاہیے کہ اگر بیٹا بیٹھنا چاہے تو باپ اسے ترغیب دے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، جو کچھ ہوگا میں لا کر دوں گا، جو ضرورتیں ہوگی پوری کروں گا۔ اور اگر باپ بیٹھنا چاہے تو بیٹا ترغیب دے کہ 10 دن کی تو بات ہے، اگر آپ بیٹھ جاتے تو اچھا تھا۔ اس معاملے میں ترغیب دینا چاہیے۔ اگر بچپن سے ترغیب نہیں ملی اور بعد میں بھی نہیں کبھی یہ شعور بیدار ہوا تو پھر وہ بیٹھ نہیں سکے گا۔ یہی حال روزے کا ہے، یہی حال نماز کا ہے۔ ان تمام چیزوں کی عادت بچپن سے ہونی چاہیے، یہ شعور بچپن میں بیدار ہونا چاہیے، اور جب یہ عادت بنی رہے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ بنی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا اور بندہ مسلسل، چاہے اعتکاف کرنے کی بات ہو، چاہے روزہ رکھنے کی بات ہو، اور چاہے نماز پڑھنے کی بات ہو۔ اعتکاف کرنے والے کا میں نے کہا کہ روحانی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معتکف جو ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اعتکاف کرنے والا شخص جب تک مسجد میں ہوتا ہے انتظار نماز میں ہوتا ہے۔ مچل کے کہہ دیں آپ، نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، گویا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عرش کا ہی سایہ ہوگا اس دن، اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور آج کی دھوپ آپ محسوس کریں، اس سے کئی گنا زیادہ وہ دھوپ ہوگی، وہ سختی ہوگی، وہ دھوپ کی تپش ہوگی، اس سے کئی زیادہ سخت ہوگی۔ اس روز ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے عرش کا سایہ مل جائے۔ جسے عرش کا سایہ مل جائے گا، یہیں پر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم چل رہے ہوتے ہیں اور روڈ ہے، سخت دھوپ ہے،
اور اگر اس وقت ایک درخت مل جائے, گھنا درخت ہو, سائے دار درخت ہو, تو آدمی اس کے نیچے بیٹھ کر, اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو ہے بڑی جو ہے وہ سکون میسر اسے آتا ہے, بڑا سکون معلوم ہوتا ہے, ہوائیں کھاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, سستاتا ہے, تھکاوٹ کا احساس ختم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس دن, قیامت کے دن فرمایا گیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ سایہ عطا کس سے فرمائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوتا ہے, انتظار نماز میں ہوا کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ اعتکاف والے کیا ہیں؟ یہ بیٹھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ انتظار نماز کی کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی ظہر پڑھ لی, اثر پڑھنی ہے, کب اثر کا وقت آئے گا, اثر پڑھ لی ہے, مغرب کا وقت کب آئے گا, مغرب پڑھ لی ہے, عشاء کا وقت کب آئے گا, عشاء سے فجر کا وقت کب آئے گا. یہ انتظار میں لگا رہتا ہے. یہ انتظار کرنا بھی جو ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کا انتظار کیا اس کا حکم ایسا ہے جیسے کہ وہ خود نماز میں ہے, اور نماز میں رہنے والے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ عطا فرماتا ہے. تو انتظار نماز ایک بات انتظار نماز ہے. جب تک وہ ہوتا ہے, اعتکاف میں جب تک وہ ہوتا ہے, دنیا کی تمام برائیوں سے بچا ہوتا ہے, دنیا کی تمام غیبت سے, چغل خوری سے, جھگڑے لڑائی سے, چوری سے, یعنی اتنے کام جو پاسبل ہوتے ہیں, جو ممکن ہوتا ہے کہ ایسا کر سکتا ہے, لیکن محض اللہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے, ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ ہے اعتکاف. بڑی فضیلتیں ہیں اعتکاف کی. ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اعتکاف کو اہمیت دیں. جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے الحمدللہ, تقریباً میرے خیال سے 11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے سالہ گزشتہ میں 18 سے 22 لوگ بیٹھے تھے, اس بار 11 لوگ بیٹھے ہیں. کچھ بچوں نے بھی فرمائش کی تھی, انہوں نے بھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا, لیکن بچے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نادان بھی ہوتے ہیں, پھر وہ اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال باشعور بچے ہیں, مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں, تو ایسے لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں, ایسے بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے کہ جب مسجد میں جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ, مسجد کے آداب کا لحاظ رکھو. یہ تمام باتیں ماں باپ کو بھی بتانی چاہیے. تو یہ ہوا جو ہے اعتکاف کے تعلق سے جو ہے یہ باتیں چلی. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اعتکاف کیوں فرمایا کرتے تھے؟ سرکار اعتکاف کیوں فرمایا کرتے تھے, اور بھی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم شب قدر کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی خاطر اعتکاف فرمایا کرتے تھے. مچل کے کہہ دیں, آپ بولیں گے تو آپ کا بھی کام بنے گا. سبحان اللہ جتنی بار کہیں گے. ایک عموماً آپ عام دنوں میں کہتے ہیں تو اس سین با ہا اس طریقے سے جتنے الفاظ اس میں جتنے حرف ہیں ان حرف کے برابر نیکی ملے گی, اور اگر آپ نے ماہ رمضان میں کہا تو 70 گنا نیکی ملے گی. اب بھی نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ ہاں, تو اب جو ہے ہم سب نیکیوں کے محتاج ہیں, جتنی ملے اتنا کم ہے. ہم سب نیکیوں کے, آپ میں سب اس نیکی میں برابر کے شریک ہیں. تو جتنا ہو سکے ہم کو نیکی کرنی چاہیے, جیسے ہو سکے نیکی کرنی چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی. چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے, بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے. تو ہم سب اللہ کے فقیر ہیں, مسکین ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنا وہ نواز دے اپنے کرم سے اتنا ہمارے لیے کم ہے, اتنا ہمارے لیے کم ہے نیکی کے معاملے میں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے شب قدر میں, شب قدر کو تلاش کرنے کی خاطر اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک مقام پر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. رمضان کی تمام تر برکتوں کو بیان تو کیا گیا, آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس میں اپنے انعام کو مکمل کیا اور مسلمانوں پر اسلام کی خاطر اور اسلام کے تحفظ بقا کے خاطر انسانیت کے لیے قرآن شریف کو نازل فرما دیا. اور سورہ قدر ہے 30ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو شب قدر کے تلاش کے سلسلے میں کوشاں رہتے تھے. آخری عشرہ شروع ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ظاہری حیات میں آخری عشرہ شروع ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم، قرآن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، شد میزرہ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کمر کس لیا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی مضبوطی کے ساتھ کمر کس لیا کرتے تھے. رات میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. مچل کے کہیں آپ، میرا بھی دل لگے گا، آپ کا بھی دل لگے گا. کمر کس لینا، اردو میں نظم ہے، اٹھو اٹھو کمر کسو، کمر کسو، پڑھیں اسکولوں میں پڑھائی جاتا، اٹھو اٹھو کمر کسو، تیار ہو جاؤ، باندھ لو اپنے آپ کو، الرٹ ہو جاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری عشرے میں یہ اہتمام فرماتے تھے. کیا؟ شد میزار. جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، سرکار یہ تو یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے ہی تیار رہتے تھے اور لوگوں کو تیار رہنے کا حکم دیتے تھے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، نیکیاں خوب کرنی ہے، تیار ہو جاؤ، گناہوں سے پوری طریقے سے بچنا ہے. سرکار کا زمانہ تھا، گناہ کون کرتا تھا وہاں پر؟ گناہ کون کرتا تھا؟ بڑا پاک صاف ستھرا زمانہ تھا وہ. تمام کے تمام صحابہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، جلوہ مصطفیٰ کے عاشق تھے وہ. گناہ کون کرتا تھا وہاں؟ تصور ہی نہیں تھا. اور نیکیاں کون چھوڑتا تھا؟ تصور نہیں تھا. یہ وہ پاکیزہ زمانہ تھا. لیکن اب سرکار کا زمانہ تھا، گناہ کا خیال بھی آتا تھا تو سرکار کو دیکھ لیتے تھے، وہ خیال بھی چلا جاتا تھا. وہ یہ زمانہ تھا. لیکن بعد کا زمانہ آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شروع سے ہی وہ محنت و لگن و جستجو ہوا کرتی تھی کہ کس طریقے سے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کی جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے. آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر کس لیا کرتے تھے، خود بھی جاگتے، اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ جاگو، اور جگو جگاؤ، جاگو. کیوں جاگو؟ جاگ کے دوسروں کا جینا دوبھر کرنے کے لیے نہیں. ہم جاگتے ہیں تو ایسا تماشا کرتے ہیں کہ دوسرے اور بھی جاگ جاتے ہیں ہماری پریشانی سے. ہم جاگتے ہیں تو ایسا ہے کہ لوگوں کو جگا کے چھوڑتے ہیں، وہ ایسا جگانا ہے ہی نہیں. سرکار جاگتے تھے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ کثرت کے ساتھ اس میں قیام اللیل کریں، عبادت کریں، رب کی رضا حاصل کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی سن لیا جاگ نہیں رہا تھا، پھر لو بائک نکالا، بائک رائڈنگ شروع کر دیا. ہمارے شہر سے پولیس پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ نکل گئے، ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ کر لیا تو بھی مصیبت ہے نہیں ہے. نوجوانوں میں شوق، یہاں بھی مل جائے گا قیمہ پاؤں، چل دیے کہاں پر؟ فلاں جگہ ڈھابے پہ جا کے قیمہ پاؤں کھا رہے ہیں. پکوان کھانے کے چکر میں جان گنوا بیٹھتے ہیں. مقدس راتوں میں تماشے کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ہلڑ بازی، سڑکوں پر کھڑے ہو کے سگریٹ، چائے، حقہ. مبارک دن ہے نہیں ہے؟ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے. تماشے، موبائل پر موبائل چلا رہے ہوتے، رات بھر گپے ہانٹتے رہتے ہیں. اتنا حال اتنا برا ہے کہ ماہ رمضان میں جو رات سے فرصت پا جاتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد سے نہ تراویح کی توفیق ہے، افطار کھایا نہ نماز پڑھا، افطار کھا لیا، افطار کر لیا، اس کے بعد سے پھر وہ لگے ہیں تو سحری تک لگے رہتے ہیں موبائل پر. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں کچھ. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ایام میں یہ دیکھا گیا کہ ایک فلم میں اس کی تشہیر نہیں کرتا ہوں، اس کی تشہیر نہیں کرنا مقصد ہے، لیکن جس نے اس کو بنوایا، جس نے حکم دیا، اس نے کوئی نیک ارادہ کیا تھا کہ اسلاف کی تاریخ سے لوگوں کو روشناس کیا جائے
ارطغرل غازی چلا، ارطغرل غازی چلا، لوگ رات رات بھر سحری تک اسے عبادت سمجھ کے دیکھ رہے تھے لاک ڈاؤن کے ایام میں. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ثواب ہے، بھلے نماز پڑھو نہ پڑھو، یہ دیکھتے رہو ثواب ملے گا. ہماری قوم کے سوال کا یہ حال ہے، وہ یہ دیکھنا عبادت سمجھ رہے تھے، بیچارے عبادت سمجھ کے دیکھ رہے تھے. نماز ایک ٹائم کی نہیں، وہ بھی قیامت آئی ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر. وہ تباہی مچی تھی کہ جو ہاسپٹل پہنچے تو زندہ نہ آئے، وہ مر کے پھر ڈائریکٹ قبرستان پہنچے. ان ایام میں ہمارے نوجوانوں کا حال یہ تھا کہ سب کے پاس موبائل ہے. ارطغرل غازی دیکھ رہے تھے، جس نے بنایا تھا، جس نے بنوایا تھا، جس کے حکم پہ بنوایا تھا، مقصد دوسرا تھا کہ مسلمانوں کو اسلاف کی تاریخ سے روشناس کرایا جائے، تعارف کرایا جائے کہ تمہارے اسلاف ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے سلسلے میں تگ و دو کی، کوشش کاوش کی، اور ہمیشہ جو ہے دین کے لیے قربانیاں پیش کی. تو یہ نوجوان بیچارے جو ہے دیکھ دیکھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے وقت گزاری کا ہمارے پاس بے شمار ذریعہ موجود ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آ جائیں، کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، نماز پڑھیں، موقع ملے تلاوت کریں، موقع ملے تسبیح پڑھیں، موقع ملے مسئلہ مسائل سیکھیں. اس کی کوئی توفیق ہمیں نہیں ملتی. وقت برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، یہ پورے محلے کا جائزہ لیتا ہوں میں جس محلے میں ہوں اس محلے کا جائزہ. نوجوان بیچارے توفیق نہیں ملتی، ان کی بات ان کی بات. وہ عورت کہاں جا رہی ہے، وہ لالا شاپنگ جا رہی ہے، اس کا وہاں سے کیا تعلق ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے. کون کس برقعے میں ہے یہ بھی معلوم ہے، کون کس برقعے میں ہے یہ بھی معلوم ہے ہمارے نوجوانوں کو. اتنے آگے بہت پہنچ چکے ہمارے نوجوان، سمجھ رہے ہیں. وہ تو لفافہ دیکھ کے عنوان پڑھتے ہیں. نوجوانوں کا یہ حال ہے، اور ہمارے علاقے کے نوجوانوں کا بالخصوص. میں دوسرے علاقوں کی بات نہیں کرتا، لیکن جس برائی میں ہمارے نوجوان گرفتار ہیں، اس برائی کا ذکر کرنا بھی تو ضروری ہے. اس برائی کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے؟ ماہ رمضان ہے، اور ہمارے گھر کی خواتین کا بھی یہ حال ہے. لالا شاپنگ پہنچ گئے، تین بتی پہنچ گئے، مارکیٹوں میں بلا وجہ گھوم رہے، کچھ نہیں خریدنا ہے، کچھ نہیں خریدنا ہے، بلا وجہ گھوم رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو، اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کے روزہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. روزے دار کو اتنا گھومنے کی فرصت ہے کیا؟ اتنی فرصت ہے روزے دار کو؟ ماہ رمضان جو ہے عبادت کے لیے آیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر طلب و جستجو اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لالچ بڑھ جاتی ہے، بیوقوفیاں ہماری بڑھ جاتی ہے، رمضان سے غفلت بڑھ جاتی ہے. وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے اہل خانوں کو جگایا کرتے تھے کہ اٹھ جاؤ عبادت کرو. اور حال یہ ہے ہماری مسجدوں کا کہ جیسے ہی ماہ رمضان اختتام کو آیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کا پروانہ عطا کرنے والا ہے، تو یہاں سے مسجد چھوڑ کے چل دیے. پہلے دن کی صف کا حال یہ تھا کہ حد نگاہ پبلک تھی، مسجدوں میں جگہ نہیں تھی، اور اب حال یہ ہے کہ بڑی آسانی سے مسجدوں میں جگہ مل جاتی ہے. اگر آدمی پہلی صف میں بھی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی تو میں نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آگے پڑھ لے گا. وہ حکم تو یہ ہے کہ پہلی صف کی فضیلت کو پانے کے بعد کوئی شخص ایسا بچے گا نہیں جو حجت بحث کر کے پہلی صف میں کھڑا نہ ہو. حکم یہ ہے، اور حال یہ ہے کہ بڑی آسانی سے لوگوں کو پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، بڑی آسانی سے پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے ہم کو. یہ حال ہے ہمارا. اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم جہنم سے آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے تو مسجدیں خالی نہیں ہوتی، اگر ہم چاہتے تو تلاوت کی کثرت ہوا کرتی، اگر ہم چاہتے تو ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی، اگر ہم چاہتے تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے شب و روز سے یہ چیز ظاہر ہوتی کہ ہم رمضان میں خود چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے. حدیث پاک میں آیا کہ ماہ رمضان کے پانے کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، گواہی دی جائے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا جائے، کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگی جائے، کثرت کے ساتھ جنت کی ترغیب کی بات کی جائے. میں بہت اچھا موقع ہے، سنہرا موقع ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، ضرورت بھی آپ جانتے ہیں، اور ضرورت میں کس طریقے سے آپ کو قدم اٹھانا ہے
کس طریقے سے ذمہ داری کو انجام دینا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. آپ کے سامنے مسجد کے ذمہ داران تراویح کے چندے کے سلسلے میں آئیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ ایک دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانہ رحمت سے 70 گنا عطا فرمائے گا. محرومی کا شکار نہ رہیں. بات چل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بے پناہ عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تاجدار انبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں، مالک جنت ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرما رہے ہیں. اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں کہیں بھی ذمہ داران موجود ہیں، میں تمامی سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد سے جلد تراویح کے چندے کی جھولیاں پھرائیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ خود اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ پھر آئندہ جمعہ میسر نہیں ہوگا، اور شب قدر عنقریب شب قدر ہونے والی ہے. آپ جانتے ہیں عقیدت و محبت کا آپ ثبوت پیش کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ کا جو سیلری ہے، پگار کا جو وقت ہے وہ ہو بھی چکا ہے، اور نہیں تو قریب ہونے والا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا احساس ذمہ داری کے ساتھ، آپ سے جو ہو سکے، جو بن سکے، آپ ضرور بضرور جھولی برداروں کا بڑا خیال رکھیں، اور تراویح کا چندہ عطا کر کے آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کام کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ اسے انجام دیں. میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا، ہر کوئی اگر اپنی جیب کو ہلائے، کھنگالے، ٹٹولے دیکھے، تو کچھ جھولی بردار جب آپ کے سامنے سے گزرے تو انہیں محروم نہ کریں، اور آپ ضرور بضرور کچھ نہ کچھ عطا کریں. چونکہ مجھے حکم تھا کہ میں اپنی بات کو، وقت بھی برق رفتاری سے گزر رہا ہے، تو اعتکاف کی فضیلت آپ نے سماعت کی تھی. یہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے شب قدر کا اہتمام فرماتے تھے، اور جناب شمعون حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے ان کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی عبادت کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور کہا کہ انہوں نے یاد خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. کئی سو سال انہوں نے عبادت کی. اب ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جو ہے ان کا ذکر فرمائے تو کہا کہ یہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے. ان کی عمریں بھی طویل تھی، بڑی عمر تھی. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنا تو کہے کہ ایسا ہے کہ سرکار، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، تو اگر وہ عبادت کریں گے تو ان کی عبادت بھی تو زیادہ ہوگی، تو ہماری کیا حیثیت ان کے نیکیوں کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ واقعی میری امت کیا کرے گی. جب ان کی عمریں زیادہ تھی تو عبادت بھی زیادہ ہوگی، میری امتیوں کی عمر تو مختصر ہے، کتنی عبادت کریں گے یہ، اور جتنی عبادت کریں گے تو ان کی وہ عبادتیں ان کے سامنے کم ہیں. یہاں حضور نے افسردگی کا اظہار کیا، متفکر ہو گئے، غمگین ہو گئے. نصیبہ بیدار ہوا، جناب جبریل حاضر ہو گئے. حکم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے عبادت کیجئے. وہ جناب شمعون کا تذکرہ کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری اس شب کی بیداری، تمہارے شب کی ریاضت، تمہارے شب کی بندگی، تمہارے اس شب کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جناب شمعون کی پوری زندگی کی عبادت ایک رات کی عبادت کے برابر کر دیا گیا ہے. تم ایک رات کی اگر قدر کر لو، ایک رات کی قدر کر لو، ایک رات اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، ایک رات رب کی ریاضت کر لو، ایک رات میں ہی اپنے رب کو منا لو، تو پروردگار عالم تمہیں 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ وہ بات ہے. شب قدر کب ہے یہ نہیں پتا، شب قدر کب ہے نہیں پتا. سرکار ایک روز نکلے کہ چلو آج میں اپنے اصحاب کو شب قدر اور اس کی فضیلتیں بتاتا ہوں. جیسے ہی نکلے راستے میں دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے تھے اس لیے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ شب قدر کیا ہے اور کب ہے، یہ بات واضح کروں گا. اور ہوا یہ
کہ حکمت تھی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی بات کو نکال لیا گیا. آپ سمجھیں اس چیز کی باریکیوں کو. دو مسلمان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی اس رات کا تعین اٹھا لیا کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اب شب قدر کب ہے, تلاش کرو تم کب ہے, تم تلاش کرو, اب کب ہے یہ تم تلاش کرو. سرکار نے فرمایا کہ اب شب قدر کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری مہینے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. مچل کے کہتے ہیں آپ 5 راتیں ہمیں دے دی گئی, 5 راتوں میں خوب عبادت کرو, کوئی نہ کوئی رات ایسی ہوگی 5 شب قدر کے آخری عشرے یہ جو چل رہا ہے اس میں 5 طاق رات یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 تاریخ, ان تاریخوں کا تعین نہیں کیا گیا کہ کب ہے. فرمایا گیا کہ ان طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو, اور اگر تلاش کر لو تو اس کا اہتمام کرو. اس کا بولے اس کا اہتمام کرو. جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے شب قدر کو پا لیا تو کیا کریں؟ کیا پوچھا؟ اگر ہم نے شب قدر کو پا لیا تو کیا کریں؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو فرمایا کہ پھر کیا پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے, یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں. کون سی دعا ہے وہ؟ آپ بھی پڑھیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. اللہم انکا عفو, تو معاف فرمانے والا ہے. تحب العفو, معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے. مچل کے کہہ دیں آپ, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تو معاف فرمانے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا معاف فرما. معاف فرمانے والا ہے, تیری شان یہ ہے کہ تو سب کو معاف فرما دیتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا, سمندروں کے جو ہے وہ قلابے, زمین و آسمان کے قلابے ملانے والا, سمندر کے قطرات کے برابر گناہ کرنے والا, یہ تمام جتنے بھی ہیں یہ تمام تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. لہٰذا جتنا بڑا مجرم بھی آئے گا تیری بارگاہ میں آئے گا, احساس ندامت کے ساتھ آئے گا, شرمندگی کا اظہار کرے گا, افسوس کرے گا, تو فَإِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. پروردگار تیری شان تو یہ ہے کہ تو سب کو معاف فرما دیتا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, لہٰذا تو ہمیں معاف فرما. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے. کب پڑھے؟ کب پڑھیں گے آپ؟ کب پڑھیں گے بتائیں؟ شب یعنی طاق راتوں میں, رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. آج بھی طاق رات ہے, آج دوسری طاق رات ہے یعنی 23ویں شب ہے آج. پھر اتوار کو غالباً 25ویں شب, منگل کو 27ویں شب اور جمعرات کو 29ویں شب. محروم رہیں گے آپ. آپ انفرادی طور پر مسجد میں آئیں اور کوئی کرے نہ کرے, کوئی ہو نہ ہو, آپ ہوں, آپ عبادت کریں, آپ پابندی کریں, آپ توبہ استغفار کریں. آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہے. کسے ہے کسے نہیں پتا, ہمیں ہے. کسے ہے کسے نہیں پتا, ہے تو سب کو ضرورت, لیکن کوئی اس ضرورت کو محسوس کرے. ہمیں تو ہے, آپ کو بھی ہے نہیں ہے, سب کو ضرورت ہے نا نیکیوں کی. جنت میں سب کو جانا ہے, جانا ہے نہیں جانا ہے. بعض لوگ تو اتنے گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں کہ بھائی جہنم تو لگتا ہے میرے لیے, یہ جملے استعمال کرتے ہیں, جہنم تو میرے لیے. تو چاہ کے بھی ایسی مصیبت, سرکار نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو, اس طریقے سے جہنم کی تمنا نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ کوئی قبولیت کے ساتھ ہو, کوئی قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری دعاؤں کو سن لیا جائے, پتہ چلا کہ موت بھی بری آئی اور حشر بھی برا ہوگا. لہٰذا جو ہے اس طرح کی کوئی دعا نہ کرے. دعا یہ کرے کہ اللہ جب تو نے زندگی عطا فرمائی ہے, جب تک زندگی ہے, جب تک سانس چل رہی ہے تو اچھی زندگی عطا فرما. یعنی مجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو اچھی زندگی عطا فرما, اور اگر موت دینا ہے تو بہتر موت عطا فرما.
سرکار یہ فرماتے کہ یہ دعا کیا کرے، موت کی تمنا نہ کرے، زندگی کی تمنا کرے، اور اگر موت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو تو وہ یوں کہے کہ جب تک زندگی ہو بہتر زندگی عطا فرما، جب موت دے تو بہتر موت عطا فرما۔ اس طریقے سے جب ہم رب سے مانگے تو یہ مانگے کہ پروردگار عالم تیری رضا عطا فرما، جنت عطا فرما، یہ نہ کہیں کہ جہنم، تمنا بھی نہ کرے اور نہ دعاؤں میں پیش کرے اسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں، مختصر سا وقت ہوتا ہے، کافی ہو چکا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے شب قدر آج کی شب ہے، اس طریقے سے آپ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ میں سمجھتا ہوں دیہات والے بڑے محروم ہوتے ہیں، لیکن شہر میں ماحول ہے، شہر میں ماحول ہے، آپ اس ماحول کو برقرار رکھیں۔ آپ کریں گے آپ کے بچے کریں گے، آپ کے بچے کریں گے ان کے بچے کریں گے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے ماحول۔ آپ کریں گے آپ کے بچے خود بخود کریں گے۔ میرا باپ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرتا تھا، بچے بھی کریں گے۔ میرا باپ تراویح پڑھتا تھا، بچے کریں گے۔ میرا باپ نماز پڑھتا تھا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ کریں گے وہ خود کریں گے۔ آپ کہیں گے اور نہیں کریں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کو جو کرتا دیکھیں گے آپ کے بچے وہی کریں گے۔ اس چیز کو آپ ذہن و دماغ میں بٹھائیں، ترغیب دیں اپنے بچوں کو، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ اس پر مکمل ثابت قدمی اختیار کی تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ میں نے پرسوں کے روز کہا تھا کہ ایسا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اخلاقی فریضہ ہمارا ہے کہ ہم ان کی خاطر تواضع کریں۔ وہ مہمان خدا ہیں، خانے خدا میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں مہمان خدا بن کے بیٹھے ہیں۔ تو جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے پوری قوم اس کی میزبان ہوا کرتی ہے۔ مچل کے کہتے ہیں آپ، بات اچھی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا مہمان ہے، لہٰذا اب ہم کو حکم یہ ہے کہ جب میرا مہمان بنا ہے تو تمہیں اس کا خیال کرنا ہوگا۔ میں نے بات کہی تھی، محلے کے نوجوان الحمدللہ اس بات پر ایگری ہوئے، تیار ہو گئے۔ کمیٹی نے ویسے جب کوئی نہیں کرتا تو کمیٹی کرتی ہے، لیکن کمیٹی کتنا کرے گی، کتنا بوجھ برداشت کرے گی۔ بہرحال افطار کا بھی، سحری کا بھی اور کھانے کا بھی دو اہتمام تو الحمدللہ ہو چکا ہے کہ سحری کا بھی اور رات کے کھانے کا بھی اہتمام ہو چکا ہے۔ میں نوجوانوں سے گفتگو کیا تو نوجوانوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ طاق راتوں میں، یعنی آج اور اس طریقے سے 25، 27 اور 29 طاق راتوں میں ہماری طرف سے رہے گا، طاق راتوں میں ہماری طرف سے ان کا انتظام رہے گا۔ تو جو روزے دار کو افطار کرائے، سحری کرائے، سب کو روزے داروں کے بدلے جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا افطار کرانے والوں کو، سحری کرانے والوں کو بھی ملتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں کتنا ملے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور مہمان خدا کا انتظام کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اعتکاف بھی کریں، اعتکاف کرنے والوں کا خیال بھی کریں۔ میں اعتکاف والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اعتکاف کا جو مقدس جو ٹائم ہے یہ ٹائم کو پوری طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ سوئیں کم، اور میں یہ بھوک کو مارنے کی بات نہیں کرتا، کھائیں بھی کم۔ زیادہ کھائیں گے تو سستی آئے گی، عبادت میں دل نہیں لگے گا، لہٰذا جو ہے کھائیں بھی کم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھائیں مت، نہ کھائیں، نہیں، ضرورت ہے ہماری، نہیں کھائیں گے تو آپ عبادت کیسے کریں گے؟ قیام کیسا رہے گا آپ کے بدن کا؟ آپ بالکل کھائیں، اچھا کھائیں تو اچھی عبادت بھی کریں۔ گنتی کا دن ہے، قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے۔ گنتی کا دن آنکھ پلک جھپکتے ہی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، تو بڑا دل جو ہے بے قرار ہے، بے چین ہے۔ میرے خیال سے آپ کا بھی دل بڑا بے چین ہوتا ہوگا، اور جیسے جیسے یہ دن جاتے رہیں گے ویسے ویسے ہم بے قرار ہوتے جائیں گے۔ پھر یہ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بھی نیکی کر لوں، وہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی رہ گیا ہے، وہ بھی رہ گیا ہے، اس طریقے سے۔ تو جتنا موقع ملے آپ کو اس کو غنیمت جان کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف والوں سے میں بطور خاص گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے گھر کے حالات اور خود اپنے حالات کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے آپ لوگ دعائیں کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے گزارش کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی گزارش یہ کروں گا کہ آپ بھی جب افطار کے لیے بیٹھیں، سحری کے لیے آپ ہوں، تو آپ بھی امت مسلمہ کے لیے، آج ذب و حالی کا شکار ہے امت مسلمہ، پوری دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، نہ جانے کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور اپنی بات کو طویل کروں، تو آپ یہ تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، آپ دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہم پر بھی نظر کرم فرمائے اور ہمارے بھائیوں پر بھی نظر کرم فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے اعلان سماعت فرمایا